ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ایک ہفتے بعد بھی نہ رک سکی۔ اسرائیلی فورسز نے بمباری سے غزہ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ صہیونی فورسز کی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ 7000 سے زائد زخمی ہیں۔ حماس کے طوفانی حملوں میں 220 فوجیوں سمیت اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1300 ہو گئی۔ اسرائیل نے غزہ کے 11 لاکھ رہائشیوں کو 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیں گے، حماس نے انتباہ کر دیا۔ حماس کے ہیومن رائٹس واچ نے بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنانی سرحد پر حملوں کے لیے ممنوعہ سفید فاسفورس بم استعمال کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ ہیومن رائٹس واچ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی افواج کی جانب سے لبنان اور غزہ پر حملوں کے لیے ممنوعہ فاسفورس بموں کا استعمال کیا گیا، جو بڑے پیمانے پر عام لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا، غزہ اور لبنان کی ویڈیوز میں سفید فاسفورس کے گولے پھٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سفید فاسفورس کا استعمال آبادی والے شہری علاقوں میں غیر قانونی ہے۔ یہ گھروں کو جلا سکتا ہے اور شہریوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ بمباری میں 500 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں بچے اسپتالوں میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دکھوں کی تاریکی میں یہ ننھے پھول اپنی مسکراہٹوں اور بلند حوصلوں سے امید کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا آج بھی سراپا احتجاج ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ نیو یارک میں یونیورسٹی کے طلبہ نے بڑی تعداد میں ریلی نکالی، جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں فلسطینیوں کے حق میں اسرائیلی قونصل خانے تک مارچ کیا گیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں لوگ بڑی تعداد میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ خواتین کی بڑی تعداد نے ریلی میں حصہ لیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جنوبی کوریا میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہوا۔ آسٹریلیا اور فرانس میں فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ویلکم بیک۔ سیالکوٹ کی مسجد میں فائرنگ کے کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ دہشت گردی میں ملوث پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شواہد سے کنفرم ہوا ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کی پریس کانفرنس، کہا ایک بدکار ملک اپنی بدبودار ایجنسی کے ذریعے دنیا کے امن کو دشمن بنا ہوا ہے۔ کوٹ کے اندر، مسجد کے اندر صبح کے وقت فائرنگ کر کے کچھ افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے امیڈیٹ جواب میں ہمارے ڈی پی او سیالکوٹ اور ان کی ٹیم نے رسپونڈ کیا اور وہاں سے ہم نے ایویڈنس حاصل کی۔ کرائم سین میں ہمیں پہلے کی ایڈوانس انفارمیشن کے ساتھ یہ کنفرم ہوا کہ ایک بدکار ملک اپنی بدبودار ایجنسی کے ذریعے دنیا جہان میں اس طرح کے ایکٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اب وہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ یہ پاکستان سے باہر پلان ہوئی، یہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی نے پاکستان میں بندوں کو بھجوایا۔ وہ کون سا بندہ ہے وہ آیا، اس نے کس کس سے ملاقات کی، یہ ہم آپ کو وتھ پروف دے۔ یہ فیسیلیٹیٹر، یہ ریکی کرنے والی ایکس پارٹی، یہ ریکی کرنے والی دوسری پارٹی، پہلا شوٹر، دوسرا شوٹر، تیسرا شوٹر، الحمدللہ ہم لوگوں نے نہ صرف گرفتار کیا قصور میں، پاک پتن میں، لاہور میں اور سیالکوٹ میں، بلکہ ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر نہ صرف ٹریس کیا، معلوم کیا، ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو پکڑا اور ان کے آنے والے بدبودار اور گندے اقدامات کو انشاءاللہ تعالی تھوارٹ کر لیا۔ یہ جو چوہے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو ہمارا بڑا صاف پیغام ہے کہ آپ کرتے رہیے، ہم تیار ہو کے اب آپ کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم اگلی پریس کانفرنس میں ثابت کر دیں گے کہ دنیا کے امن کا دشمن کون سا بدکار ملک۔ میاوالی میں تھانہ عیسیٰ خیل کے علاقے میں بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ کنڈل اور پولیس موبائلز پر حملوں کی کوشش۔ پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے دونوں حملے ناکام ہو گئے۔ ترجمان پولیس کے مطابق چیک پوسٹ کنڈل پر دہشت گردوں کی جانب سے حملے کی کوشش کی گئی۔ مشکوک افراد کی نقل و حرکت پر پولیس نے فائرنگ کی، دہشت گرد فرار ہو گئے۔ کنڈل انٹرچینج کے قریب بھی دہشت گردوں نے پولیس موبائلز پر فائرنگ کی۔ پنجاب بھر میں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کا احتجاج جاری ہے۔ احتجاج کے باعث اسکول بند ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔
तहरीक इंसाफ की लिबर्टी चौक लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने किसी दूसरी जगह जलसे के लिए दरखास्त देने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त पर 2 दिन में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस राहील कामरान शेख ने रिमार्क्स दिए। डिप्टी कमिश्नर को फैसला करने के लिए 10-15 दिन नहीं दे सकते। इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सब सियासी जमातों ने जलसे करने हैं। सरकारी वकील ने मौकिफ अपनाया। लिबर्टी चौक पर सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इजाजत नहीं दी जा सकती कि किसी और जगह जलसा कर लें। चौधरी परवेज लाही के खिलाफ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। पुलिस ने परवेज लाही के खिलाफ चालान जमा करा दिया। अदालती अमले ने ड्यूटी जज को आगाह कर दिया। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमंद ने हिदायत की कि परवेज लाही को 24 अक्टूबर को दीगर मुलजमान के साथ एटीसी में पेश किया जाए। चौधरी परवेज लाही के खिलाफ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर नून लीग को बड़ी उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत का फैसला खुशाइंद है। फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। बताइएगा, सुना है कि अडयाला में खान साहब ने आपसे कोई राब्ता किया है? टिकटों के हवाले से तजावीज मांगी गई हैं? उनके साथ तो राब्ता हो नहीं सकता, वहाँ तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरा आपस में राब्ता जो है ना, जी किसी के साथ हो नहीं सकता। पीटीआई के साथ रहेंगे या छोड़ देंगे? जेल काट रहा हूँ तो हम सब मजबूती के साथ हैं। कोई किसी को घबराहट नहीं है। और अभी जब इलेक्शन की डेट जो कह रहे हैं कि जल्दी आ जाएगी और इलेक्शन का माहौल बनेगा, सब कोई इंशाअल्लाह ताला गलती के बगैर तो हाथ बांध के तो इलेक्शन नहीं होता। खाना है उसकी वजह से काफ़ी मेरी तबीयत खराब है और अभी भी बड़े मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कि वो निकलना ही बड़ा मुश्किल था क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना उसका खाने। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन भी गए तो 13 से 17 माह ही चलेंगे। तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ की जमानत हो जाएगी। फैसल वावदा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। भाई यहाँ तक जो हुई है वही 18 पॉलिटिकल पार्टियां उनके लीडर हैं। मुल्क में निजाम कोलैप्स हो गया, कोलैप्स निजाम। इस मुल्क में निजाम कहाँ है? इसलिए आप एक कॉन्विक्ट को एज्यूम कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। कानून के अंदर 9 मई के वाक़े पे आपने कहा, हमने माना कि बहुत बुरा काम हुआ पीटीआई की तरफ से और कंडेम करते हैं। और भाई जो नून लीग है उसने जहाज हाईजैक किया था, एक हाजिर चीफ को इंडिया कोई और नीचे पंजाब पुलिस का मेडल लगाने की कोशिश की। नेक्स्ट 35 डेज में जमहूरी निजाम के साथ साथ रोप अप कर दिया जाएगा सब चीजों को। रोप अप से बता, बस अब यही तक बात है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। रेंजर्स और पुलिस की हब चेक पोस्ट पर मुश्तरका कार्रवाई। मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुलजमान तनवीर और जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानेंगे नजीर शाह से। नजीर, इन गिरफ्तारियों से मुतालिक बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, रेंजर्स और पुलिस ने कराची बलूचिस्तान बॉर्डर हब चेक पोस्ट पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल सूबाई गिरोह से वाबस्ता 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है इन मुलजमान में तनवीर और जावेद जिनको खुफिया अतला पर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 3 करोड़ रुपए मालियत से जायद की 3 किलो आइस, 3 किलो चेस बरामद की गई है, जो बस के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। और तर्जुमान का यह भी कहना है कि मुलजमान मंशियात पंजगोर बलूचिस्तान से कराची स्मगल करते थे, जिनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और इन मुलजमान को बम और मंशियात मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया नजीर शाह का। बलूचिस्तान में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। सीईओ केस्को ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगी। बताइए अतिया। जी बिल्कुल, सीईओ केस्को ने सेक्रेटरी दाखिला को बलूचिस्तान में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए खत लिख दिया है। खत में उन्होंने ये कहा है कि कामयाब ऑपरेशन के लिए एफसी की सिक्योरिटी फराहम की जाए, क्योंकि पुलिस और लेविस की सिक्योरिटी जो है वो गैर मौसर है। पुलिस और लेविस के एहलकार खुद ही इन इलाकों के रिहायशी हैं और बलूचिस्तान के 7 सर्कल्स में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन करना है। जी, शुक्रिया अतिया। कराची लियारी रेक्सर लाइन में कस्टम मुलाजिम का कत्ल। फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को गली से गुजरते देखा जा सकता है। आसिफ खान इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए आसिफ।
جی بالکل، گزشتہ رات یہ فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا تھا. یہ علاقہ ہے لیاری ریکسر لائن کا، جہاں پر فائرنگ کر کے کسٹم کا ملازم ہے اس کو قتل کیا گیا. اب اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ AR نیوز کو حاصل ہوئی ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو ملزمان ہیں ان کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. یہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان تھے، جس میں سے ایک ملزم نے سر کے اوپر ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، اور جیسے ہی فائرنگ ہوئی ہے تو وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور یہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے. پولیس کے مطابق جو واقعہ ہے وہ ذاتی دشمنی کا ٹارگٹ کلنگ کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جو مقتول ہے اس کے پاس سے کسی قسم کا کوئی سامان نہیں چھینا گیا. جو مقتول کا موبائل ہے وہ بھی ملا ہے، اور مقتول کو 5 گولیاں ماری گئی ہیں. آصف آپ کا شکریہ. کراچی جناح اسپتال میں شعبہ گائنی میں آج دوسرے دن میں متعدد آپریشنز منسوخ کر دیے گئے ہیں. انور خان سے مزید جانیں گے. انور، بتائیے گا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل جناح اسپتال کے گائنی وارڈ کے اندر آج بھی ہونے والے معمول کے اور پیچیدہ آپریشن منسوخ کر دیے گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ بن رہی ہے کہ وہاں پر اسٹاف کو شدید کمی کا سامنا ہے، اور اس وقت صرف 2200 بیڈ پر مشتمل اسپتال کے لیے صرف 300 نرسیں دستیاب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 27 شعبہ جات کے اندر صرف 3 پروفیسر ہیں، بلکہ اور باقی تمام پروفیسر ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یا انتقال کر چکے ہیں. اور اس طرح اس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر بڑی تعداد کے اندر وہ خواتین جو کہ گائنی وارڈ کو رجوع کر رہی ہیں، انہیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ نجی اسپتال جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا بقیہ علاج کرائیں. تو اس وقت انتظامی بحران ہے جناح اسپتال کراچی کے اندر، جس کی وجہ سے یہ صورتحال درپیش ہے، اور اس صورتحال کے تناظر کے اندر بھی صورتحال کا نوٹس تاحال نہیں لیا گیا ہے. جی شکریہ آپ کا انور.